سبحانه ما أعظم شانه لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالى عن الجنس والجهات جعل الكليات والجزئيات الإيمان به نعم التصديق والاعتصام به حبذا التوفيق والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلي على نبينا خسف القمر بجماله نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صلي على نبينا عرش پہ تالا شیر چار فرش پہ ترفع مدام کان جدھر لگا
نبینا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی گول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلی علی نبینا یا سیدی یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان تو کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلی علی نبینا کروں مد اہل والرضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار رہنا نہیں، صلی علی نبینا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، دلدار کی آمد، آمد مصطفیٰ، ويقولون إنه لمجنون ما هو إلا ذكر للعالمين. سبحان 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 خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عتیق صاحب، انتظامیہ مسجد، علماء کرام، نعت خوان حضرات، حاضرین محفل، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمایا کہ آج ہم اس ذات پاک کے میلاد شریف کی محفل میں حاضر ہیں، جنہیں رب ذوالجلال نے کائنات کے ذرہ ذرہ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کاکا آپ بیٹھ جاؤ، پیچھے آرام سے بیٹھو، یہ چھوڑ دو، اس کو چاہیے۔
ہم سب اس محفل میں موجود ہیں. اس محفل کا نام کیا ہے بابا جی؟ بولیں بابا جی بولیں. میلاد مصطفیٰ. میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، تو اس کا معنی تو ہونا چاہیے. کیوں بھائی؟ جب آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ کہاں گئے تھے؟ یہ میلاد کی محفل میں. سبحان اللہ. تو وہ پوچھ سکتا ہے بھی میلاد کا معنی کیا ہے؟ بتاؤ بابا جی. نہیں، یہ یاد رکھو کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا مسجد میں، تو ان سب لوگوں کا وقت تقریر کرنے والے یا خطیب صاحب کے پاس امانت ہوتا ہے. آپ سب کا وقت میرے پاس امانت ہے. اس امانت کا تقاضا یہ ہے میں جو کچھ بھی کہوں آپ کو سمجھ آ جائے. ایسی گفتگو، ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو آپ کے سروں سے گزر جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. جیسا مولانا صاحب نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور والدین کی دعاؤں سے میں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی جامع مسجد کے ممبر پہ خطبہ دیا اور آپ کے مصلی پہ نماز پڑھائی. 22 سال تک، مسلسل 22 سال تک. سبحان اللہ. وہ سرکاری مسجد ہے، کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہو سکی کہ مجھے وہاں سے ٹرانسفر کر سکے. سبحان اللہ. اس لیے کہ جب وہ سیٹ خالی ہوئی مولانا، مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا محمد سعید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ خطیب تھے. تو جب ان کا سن دسمبر 86 میں وصال ہوا، بھائی اس کو ہٹا دو بچے کو، کہا کہ تم پیچھے چلے گئے. جب ان کا وصال ہوا دسمبر میں، تو اس وقت میں اوقاف کا ایک ریسرچ ونگ ہے، مرکز معارف اولیاء، اس میں 400 اولیاء کرام کی مزارات ہیں جو اوقاف کی تحویل میں ہیں. سب سے بڑی درگاہ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. میاں میر صاحب ہے، بابا بلے شاہ ہے، حضرت غوث بہاولک زکریا ملتان ہے، حضرت داؤد بندگی ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر. یہ سارے دربار اوقاف کے پاس ہیں. تو اس ریسرچ ونگ میں ہر بزرگ کی ہسٹری پہ ریسرچ ہوتا ہے کہ وہ ان کا نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، ان کا شجرہ طریقت کیا ہے، شجرہ نسب کیا ہے، کہاں کے رہنے والے تھے، کس سے فیض حاصل کیا، ان کے پیر صاحب کا نام، یہ ساری. تو اس ریسرچ ونگ کا میں انچارج تھا، ایگزیکٹو افسر جس کو کہتے ہیں. میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ سیکٹری اوقاف نے مجھے فون کیا کہ خطیب صاحب فوت ہو گئے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں آپ کو ان کی جگہ پہ خطیب لگا دوں. تو میں نے کہا کہ بھی یہ کون ہوتے ہیں مجھے خطیب لگانے والے؟ اصل آرڈر تو داتا حضور کی طرف سے ہوا. سبحان اللہ. کیا بات. یہ یاد رکھیں کہ لوگ اتنے بڑے منصب کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ جی ہمیں خطابت کا منصب مل جائے، لیکن میں نے درخواست نہیں دی. سبحان اللہ. اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا. خود ہی انہوں نے کہا سیکٹری صاحب نے، اور اس وقت میاں نواز شریف سے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. یہ سن 86 کی بات ہے. تو داتا حضور کی نظر کرم سے، ماں باپ کی دعاؤں سے
میں اس مقام پہ پہنچا۔ پھر سن 60 میں سن 6 میں 60 سال کی عمر مکمل ہونے پہ میری ریٹائرمنٹ ہوئی، تو اوقاف نے پھر اس وقت کا چیف منسٹر جو تھا اس کو لکھا کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، تو ان کو ایکسٹینشن دی جائے، مزید 2 سال کے لیے توسیع دے دی جائے۔ پھر سن 8 تک میں نے داتا حضور کی خدمت کی، ان کے غلاموں کی، ان کے خادموں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو درود شریف میں نے پڑھا ہے، جمعہ کی ہر تقریر سے پہلے میں یہی درود شریف پڑھتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگ کراچی سے آتے تھے صرف جمعہ پڑھنے کے لیے اور اسی درود شریف کو سننے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ وہ آتے تھے اور جمعہ کے بعد جو ان کو فلائٹ ملتی تھی اس پہ واپس چلے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پاس آپ کا وقت امانت ہے۔ میں نے بڑے بڑے بزرگوں سے، جید علماء سے تعلیم حاصل کی ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سے سبحان اللہ۔ سن 63 میں میں نے دورہ حدیث پڑھا۔ سبحان اللہ۔ یہ دورہ حدیث جو ہوتا ہے نا، ہماری آخری کلاس ہوتی ہے جس کے بعد ہمیں عالم کی ڈگری ملتی ہے۔ سن 63 میں بابا جی، سن 63 میں نے دورہ حدیث پڑھا علامہ کاظمی صاحب سے۔ سبحان اللہ۔ لیکن دورہ حدیث پڑھنے کے بعد کچھ علم ایسے ہیں، فنون ایسے ہیں جو بہت زیادہ مشکل ہیں، ان میں میں کمی محسوس کر رہا تھا۔ منطق، فلسفہ، علم المیراث اور اسی طرح علم البلاغہ اور اصول تفسیر، اصول حدیث اور اصول فقہ اور عقل 10، کئی کتابیں ہم نے اس وقت، پھر میں یہ کتابیں پڑھنے کے لیے 2 سال میں نے گزارے سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بکی شریف، اور پھر 4 سال میں نے گزارے علامہ عطا محمد صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کا وقت میرے پاس امانت ہے۔ میں انتہائی مشکل سے مشکل تقریر کر سکتا ہوں، منطقیانہ، فلسفیانہ اور علم البلاغہ کے کئی اصطلاحات وغیرہ پر مشتمل، لیکن آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، ایک جھلک آئے گی جب وہ وقت آئے گا۔ لیکن کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اور آگے جا کے لوگوں تک پہنچائیں۔ داتا صاحب کی بارگاہ میں جمعہ کے موقع پہ کم از کم 30,000 کا مجمع اس وقت ہوتا تھا، کم از کم۔ سبحان اللہ۔ اور ماہ رمضان میں تو پیلٹ ہوٹل اور بھاٹی تک یہ صفیں ہوتی تھی۔ بات میری سمجھ آئی؟ تو میلاد کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ سب لوگ جب باہر نکلیں گے تو کوئی پوچھے کہ جی میلاد کا معنی کیا ہے تو کیا بتاؤ گے؟ میلاد کا معنی سمجھ لو، پیدائش۔ کیا معنی؟ انگلش میں کیا کہتے ہیں جی؟ برتھ ڈے، برتھ، کیا برتھ کہتے ہیں۔ ولادت، میلاد، اس کا معنی پیدائش۔ تو میلاد النبی کا معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ تو جشن عید میلاد النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا جشن ہم منا رہے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی میری؟ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے 3 مرحلے ہیں۔ خلقت محمدی، ولادت محمدی، بعثت محمدی۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے 3 مرحلے۔
پہلا خلقت محمدی، سبحان اللہ، دوسرا ولادت محمدی، سبحان اللہ، تیسرا بعثت محمدی۔ خلقت محمدی کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کب تخلیق ہوئی۔ سبحان اللہ، ولادت محمدی کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر سے اس دنیا میں تشریف لائے، یہ آپ کی ولادت ہے۔ اور بعثت 40 سال کی عمر شریف مکمل کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے اور اپنے رسول ہونے کا اظہار فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو 40 سال عمر مکمل کرنے پر نبوت دی گئی۔ نبوت آپ فرماتے ہیں کن تو نبی و آدم بین الماء والدین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا جسم پاک ابھی تیار نہیں ہوا تھا۔ تو اس نبوت اور اس رسالت کا اظہار آپ نے 40 سال عمر مکمل ہونے پر فرمایا۔ یہ ہے بعثت محمدی، خلقت محمدی، ولادت محمدی اور بعثت محمدی۔ یہ ہر عنوان بہت زیادہ لمبا عنوان ہے، اس پہ کئی دن گزر جاتے ہیں، بلکہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے۔ تو حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں ان عنوانات پہ میں نے کئی مہینوں تک گفتگو کی۔ تو آج گفتگو ہوگی خلقت محمدیہ پر، سبحان اللہ، اور ضمنی طور پہ اور کئی چیزیں آئیں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، اور اس روایت کو تھانوی صاحب نے اپنی کتاب نشر الطیب میں نقل کیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہم تو نقل کرتے ہیں نا اپنی کتابوں میں، انہوں نے بھی نقل کیا ہے نشر الطیب میں۔ ان کی کتاب ہے نشر الطیب، بازار سے مل جاتی ہے۔ حضرت جابر صحابی رسول ہیں، انہوں نے ان سے یہ روایت نقل کی ہے۔ امام محدث عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی کتاب کا نام ہے مصنف، ایک ہوتا ہے مصنف اور ایک ہوتا ہے مصنف۔ ان کی کتاب 22-25 جلدوں میں ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس کا نام ہے مصنف۔ اور یہ امام عبد الرزاق استاذ ہیں امام احمد بن حنبل کے، سبحان اللہ، اور امام احمد بن حنبل استاذ ہیں امام بخاری کے۔ سبحان اللہ، تو امام بخاری کے دادا استاذ نے یہ حدیث نقل کی ہے اپنی کتاب میں۔ سبحان اللہ، جب کوئی بات ہوتی ہے کہتے ہیں جی بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے؟ تو صرف بخاری کتاب کی حدیث ایک کتاب نہیں، اور بھی بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں، تو یہ تو بخاری کے دادا استاذ نے نقل کیا ہے اس حدیث کو۔ سبحان اللہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سبحان اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ سبحان اللہ، جب بھی صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھتے تھے تو ان کا تقیہ کلام یہ ہوتا تھا کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سوال کرنے سے پہلے، مسئلہ پوچھنے سے پہلے کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ محبت کی معراج ہوتی ہے کہ آدمی اپنے محبوب پر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے، اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دے اور اپنی اولاد کو بھی قربان کر دے۔ یہ ایمان کی معراج ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، تمہارے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری محبت اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے اور ساری کائنات سے زیادہ نہیں ہو۔
تو ایمان اس وقت تک آ نہیں سکتا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر تمام محبتوں کو قربان نہ کر دیا جائے۔ تو صحابی جب بھی سوال کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، تو عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ قبل جمیع الاشیاء، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ ساری کائنات سے پہلے، یہ معمولی سوال نہیں، یہ غیر معمولی اور مشکل سوال ہے۔ اس علاقے کا نام کیا ہے؟ چودھری کالونی۔ چودھری کالونی پر اگر کسی نے ہسٹری اس کی لکھی ہے، جو اس کی تاریخ کو جانتا ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ اس میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا۔ لاہور کا مورخ بتا سکتا ہے کہ لاہور میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا۔ ملتان کا مورخ بتا سکتا ہے کہ ملتان میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا۔ پاکستان کا مورخ بتا سکتا ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی عرض کر رہا ہے، یہ ایک ملک کے بارے میں نہیں، ساری کائنات کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ پیارے رسول بتائیں کہ ساری کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا۔ اور وہ صحابی جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدرسے میں جا کر، کسی سکول میں جا کر، کسی کالج میں جا کر، کسی یونیورسٹی میں جا کر آپ نے علم حاصل نہیں کیا۔ جانتے تھے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ انہوں نے دنیا کے کسی استاد سے علم حاصل نہیں کیا، اللہ سے علم حاصل کیا۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے ان تمام چیزوں کا علم آپ کو عطا فرما دیا۔ بچے کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، بچہ جب تقریر کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ جی اعتراض کرنے والے تو ہوتے ہیں نا، جو مقام مصطفیٰ کو نہیں جانتے، جو شان مصطفیٰ کو نہیں جانتے۔ اس وقت بھی گستاخ موجود تھے، گستاخ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، آج بھی موجود ہیں، اس زمانے میں بھی موجود تھے۔ ان گستاخوں نے اعتراض کیا کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ جی اور وہ کون تھے؟ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ قرآن مجید بھی پڑھتے تھے، جی نوافل بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن جب موقع ملتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ اعتراض کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ایسے موجود ہیں کلمہ پڑھنے والے جو اعتراض کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا انا اعلم من یؤمن بی ومن یکفر بی الی یوم القیامہ۔ تفسیر خازن نے اس حدیث کو نقل کیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں میں ان کو جانتا ہوں کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا۔ یہ صرف مدینے والوں کی بات نہیں کی، مکے والوں کی بات نہیں کی، اپنے زمانے کی بات نہیں کی، فرمایا قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو میں جانتا ہوں کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ قادری صاحب، ایک عنایت اللہ قادری تھے اور یہ عنایت علی قادری ہے، وہ بانی مرکزی جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، الحاج محمد عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں قیامت تک آنے والے سب کو، یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں سب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتا تھا سبحان اللہ کہ یہ سارے مومن ہیں الحمدللہ سارے۔ مجھے یہ بتاؤ ایمان اور کفر اور شرک ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے؟ جی اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے نا بھائی،
اس کا تعلق کس کے ہوتا ہے؟ ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا۔ ایک الگ بات ہے کہ اولیاء کرام کو بھی حضور کے وسیلے سے اس چیز کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ کافر ہے، مشرک ہے، دوست جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سنا ہوگا آپ نے، نقش بندیوں کے امام۔ آپ نے ایک مولانا صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے بچوں کو پڑھایا کریں۔ ان کا نام تھا ملا طاہر، ان کو پڑھایا کرو۔ وہ بچوں کو پڑھاتے تھے، پڑھا کے چلے جاتے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ کے گھر کوئی استاد پڑھانے کے لیے آئے آپ کے بچوں کو ٹیوشن، تو آپ ملاقات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ چائے پانی پوچھیں گے، خیریت بھی پوچھیں گے، لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے نہیں ملتے تھے، ان سے ملاقات نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ استاذوں کے بچوں کے استاذ تھے۔ وہ بچوں نے عرض کیا کہ حضور آپ ہمارے استاد صاحب سے کیوں نہیں ملاقات کرتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا استاد شقی ہے، یعنی دوزخی ہے، جنتی نہیں دوزخی ہے۔ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دوزخی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد ہم پڑھائی چھوڑ دیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس پڑھتے رہیں تو پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شقاوت کو سعادت سے بدل دے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو انہوں نے دعا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا سے اس تقدیر کو ہٹا دیا اور ان کو دوزخی ہونے سے شقاوت سے سعادت میں بدل دیا اور جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ایمان کا تعلق، کفر کا تعلق، شرک کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والے سب لوگوں کو میں جانتا ہوں، کون کافر ہوگا، کون مومن ہوگا، کون مشرک ہوگا۔ یہ آپ نے خطاب کیا، ہزاروں کا مجمع تھا مسجد نبوی شریف میں۔ خطاب کے بعد سب لوگ اپنے اپنے ڈیرے پہ، اپنے اپنے گھروں پہ چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو میں جانتا ہوں، وہ ہمیں نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتے کہ ہم مومن ہیں یا مومن نہیں ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے سب لوگوں کو میں جانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، آپ پھر منبر پہ تشریف لائے، چہرہ مبارک سرخ تھا، جلال میں تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام الذین طعنوا فی علمی واللہ لو سألتمونی عن شیء الی یوم القیامہ لاخبرتکم بہ۔ اس قوم کا کیا حال ہے، اس قوم کا کیا حال ہے جو میرے علم پر اعتراض کرتی ہے۔ خدا کی قسم قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے مجھ سے پوچھ لو، میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ وہ لوگ وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، مقتدی تھے آپ کے۔ مسجد نبوی ہو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہو، کتنا بڑا اعزاز ہے، لیکن وہ اعتراض سے باز نہیں آئے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جلال میں تھے، ارشاد فرمایا اخرج یا فلان فإنک منافق، سبحان اللہ، اے فلانا تو میری مسجد سے باہر نکل جا، تو منافق ہے۔ پہلے ان کو لوگ مومن سمجھتے تھے، کیا سمجھتے تھے؟ جب انہوں نے اللہ کے نبی پہ اعتراض کیا، قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر اور نمازیں پڑھ کر، حج کر کے اعتراض جب کیا تو ان کو مومن کا لقب ہٹا دیا گیا، ان کو منافق کہا گیا۔
ارشاد فرمایا منافق کون ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ ارشاد فرماتا ہے منافقوں کے لیے جہنم کا بالکل نچلا سا درجہ ہے جس میں منافقوں کو ڈالا جائے گا۔ فرمایا اخرج یا فلان فإنک منافق، فلانا تو میری مسجد سے باہر نکل جا، تو منافق ہے۔ کتنے آدمی نکالے حضرت؟ 300 آدمی۔ کتنے؟ 300 آدمی کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد سے باہر نکالا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس وقت کچھ عورتیں بھی تھیں جو نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں، لیکن وہ پردے میں ہوتی تھی۔ کس میں؟ پردے میں۔ یہ نہیں ہے کہ اس طرح مجمع میں آ کے سامنے بیٹھی ہوں اور اس طرح نمائش جس طرح کی آج کل کی جاتی ہے۔ گناہ ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ اس طرح جلسوں میں خواتین مردوں کے ساتھ اختلاط کر کے بیٹھی ہوں یا کھڑے ہوں، جو بھی ہے۔ وہ عورتیں پردے میں تھیں، اور ان میں کچھ عورتیں ایسی بھی تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے جذبات نہیں رکھتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح ان منافقوں کی طرح انہوں نے بھی اعتراض کیا، تو وہ تو پردے میں تھی نا۔ تو آپ یہیں پہ تشریف فرمائیں، آپ فرماتے اخرج یا فلانا فإنک منافقہ، اے فلانی عورت تو بھی میری مسجد سے باہر نکل جا، تو منافق ہے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب، عنایت صاحب 70 کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق عورتوں کو مسجد سے کیوں نکالا؟ حالانکہ وہ نماز پڑھتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی، قرآن شریف پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، اور ان کو لقب کیا دیا؟ منافق کا، مومن نہیں کہا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ نبی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دل کی کیفیات کو نہ جانے۔ ہر امتی کے دل کی کیفیات کو وہ جانتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ بھی جانتا ہے کہ نہیں؟ اور نبی بھی جانتے ہیں، تو یہ شرک ہوا؟ جی یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ شرک کا معنی ہوتا ہے برابری۔ کیا معنی؟ برابری۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر تو نہیں سمجھتے۔ اللہ خالق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ اب میں علماء کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ علم کا معنی ہے جاننا۔ کیا؟ اللہ بھی عالم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم ہے، اور ہم بھی عالم ہیں کہ نہیں؟ اللہ بھی عالم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم، اور ہم بھی عالم۔ فرق کیا ہے؟ علم کا معنی ہے جاننا۔ کیا معنی؟ جاننا۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، علم علم علم۔ اگر کوئی پوچھے تو کیا بتاؤ گے؟ جاننا۔ دانستن، جاننا۔ علم کا معنی جاننا۔ اور منطق کی اصطلاح میں الصورۃ الحاصلہ من الشیء عند العقل، کئی معنی انہوں نے بیان کیے منطقیوں نے۔ تو علم کی 2 قسمیں ہیں، علماء کے لیے میں بات کروں، آپ کے لیے نہیں۔ مطلق العلم دوسری قسم ہے، العلم المطلق۔ 2 قسمیں، اور مطلق العلم کی بھی 4 قسمیں ہیں، اور العلم المطلق کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ مطلق العلم کی 4 قسمیں کیا ہیں؟ مطلق العلم اجمال کل، مطلق العلم اجمال بعض، مطلق العلم تفصیل کل، مطلق العلم تفصیل بعض۔ اسی طرح العلم المطلق اجمال کل، العلم المطلق اجمال بعض،
العلم المطلق تفصیل کل، العلم المطلق تفصیل بعض۔ یہ علم کی 8 قسمیں ہیں، ان 8 قسموں میں صرف ایک قسم اللہ کے لیے ہے، اور وہ ہے العلم المطلق تفصیل کل۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے ساتھ مخصوص ہے۔ باقی جو 7 قسمیں ہیں وہ امت کے لیے ہیں، عوام کے لیے ہیں، مخلوق کے لیے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ العلم المطلق تفصیل کل نہیں ہے، العلم المطلق تفصیل بعض، یا مطلق العلم اجمال کل اجمال بعض تفصیل کل تفصیل بعض، یہ علم ہے ان کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم، ہم بھی عالم، اللہ بھی عالم۔ اللہ عالم ہے، اس کا ہے العلم المطلق تفصیل کل، اور باقی جتنی قسمیں ہیں وہ بندوں کی قسمیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطاب میں ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں میں سب کو جانتا ہوں، اور ان لوگوں کی نمازوں کو آپ نے نظر انداز کیا، ان کے کلمے کو ٹھکرا دیا، اور ان کے حج کو ٹھکرا دیا، ان کی تلاوت قرآن کو ٹھکرا دیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے علم پر اعتراض کیا تھا۔ صرف ایک بات ہے، اللہ کے نبی کے علم پر اعتراض کیا تو ان کو ان کی تمام عبادات کو رد کر دیا گیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا مشکل سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جابر میں نہیں جانتا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل جمیع الاشیاء نور نبی کا من نور ہی۔ جابر سن لو کہ رب کائنات نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور فرمایا عرض کیا پیارے کس چیز کو پیدا کیا؟ ارشاد فرمائے ساری کائنات سے پہلے رب نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ یہ ہے خلقت محمدی۔ حضرت جابر نے جب یہ سوال کیا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر تم نے مشکل سوال کیا، ذرا ٹھہر جاؤ، جبریل آئے گا پوچھ کے تمہیں بتا دیں گے۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں نا جی آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کسی چیز کا جب تک کہ جبریل نہیں آتا تھا۔ سمجھ لے اس بات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علوم کی تکمیل میں جبریل کے محتاج نہیں تھے، جبریل آپ کا محتاج تھا۔ تفسیر روح البیان میں ہے حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کاف، فرمایا علم تو میں جانتا ہوں، عرض کیا ہا، فرمایا علم تو میں جانتا ہوں، عرض کیا یا، فرمایا علم تو میں جانتا ہوں، عرض کیا عین، فرمایا علم تو میں جانتا ہوں، عرض کیا سواد، فرمایا علم تو میں جانتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام حیران ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کاف ہا یا عین صاد کو لانے والا میں ہوں اللہ کی طرف سے، میں اس کا معنی نہیں جانتا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ حضرات میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں قرآن پاک کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں، الف لام میم کا ترجمہ نہیں، الف لام را کا ترجمہ نہیں، کاف آیا عین صاد کا ترجمہ نہیں، حامیم عین سین کاف کا ترجمہ نہیں، حامیم کا ترجمہ نہیں، نون کا ترجمہ نہیں، یاسین کا ترجمہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ حروف مقطعات ہیں، اور دوسرا نام ان کا ہے آیات متشابہات ہیں۔ ان کا معنی نہ انگریزی ترجمے میں ہے، نہ عربی ترجمے میں ہے، نہ فارسی ترجمے میں ہے، نہ اردو کے ترجمے میں ہے، کسی بھی قرآن مجید کا ترجمے میں اس کا معنی نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حیران ہوتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے میں لانے والا ہوں کافا یا عین صاد، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل ھذا سر بینی و بین ربی، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔
تم میری خدمت میں الفاظ قرآن پیش کرتے ہو، ان الفاظ کے جو معانی ہیں، ان الفاظ کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں، ان الفاظ کے اندر جو اسرار ہیں، ان الفاظ کے جو رموز ہیں، ان الفاظ کے جو حقائق ہیں، ان الفاظ کے اندر جو دقائق ہیں، وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل پر القاء فرماتا ہے، میرے دل میں ڈالتا ہے۔ اے جبریل، تجھے تو صرف الفاظ کا علم ہے، حقائق کا علم تو مجھے ہے جو اللہ براہ راست مجھے عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علوم کی تکمیل کے سلسلے میں جبریل کے محتاج نہیں تھے، جبریل آپ کا محتاج تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کسی نے سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، سبحان اللہ، کسی مصلحت کی وجہ سے فوراً آپ نے جواب نہیں دیا، آپ خاموش ہو گئے، وہ ایک مصلحت تھی، لیکن اس کا مطلب خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جانتے رہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو تمام ان چیزوں کا علم عطا کیا جو آپ نہیں جانتے تھے، پھر کیوں اس طرح کی گڑبڑ کرتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر ان اللہ خلق قبل جمیع الاشیاء نور نبیک من نورہ، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ ولم یکن فی ذلک الوقت شمس ولا قمر ولا ارض ولا سماء ولا جنت ولا نار ولا عرش ولا کرسی۔ جب رب نے میرے نور کو پیدا کیا، اس وقت نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، کائنات کی کوئی چیز بھی نہ تھی کہ رب کائنات نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ پھر یہ نور کہاں رہا؟ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میرا یہ نور اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ اللہ کی کئی ہزار سال قیام میں گزر جاتے ہیں، کئی ہزار سال رکوع میں گزر جاتے ہیں، کئی ہزار سال سجدے میں گزر جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہزاروں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آپ کا نور اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر تھے مکہ مکرمہ میں، کیونکہ وحی کا نزول، وحی الہی کا نزول کہاں سے شروع ہوا؟ مکہ مکرمہ میں غار حرا سے۔ تو حضرت جبریل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آدم علیہ السلام سے لے کے مجھ تک تمام نبیوں، تمام رسولوں کے پاس تم پیغام لے کر جاتے رہے ہو، اور 1,24,000 اور اس سے زیادہ یا کم و بیش نبی اور رسول تھے، سب کے پاس تم گئے، بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ یہ بھی تفسیر روح البیان میں نقل کیا گیا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور تو کچھ نہیں جانتا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ چوتھے نوری پردے سے 70,000 سال کے بعد ایک تارا نکلتا تھا۔ 70,000 سال کے بعد ایک تارا نکلتا تھا، میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب آپ اس کو جو ریاضی جانتے ہیں اس کی کیلکولیشن کر لیں، 70,000 کو 72,000 سے ضرب دے دے، پتہ چل جائے گا کتنے سال۔ پھر کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جبریل تم اس تارے کو جانتے ہو؟ عرض کیا میں تو نہیں جانتا۔ آپ نے ارشاد، قسم اٹھائی آپ نے، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب کسی بات کو پکا کرنا ہو تو قسم اٹھائی جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ نے کسی کے پیسے دے لو، کسی سے پیسے لے لوں اور وہ پیسے نہ دے اور وہ کہے جی آپ قسم اٹھائیں، تو پھر آپ قسم اٹھائیں گے تو اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعزت ربی انا ذالک الکوکب الذی رأیتہ، ارشاد فرمایا مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، اپنے رب کی عزت کی قسم، جس تارے کی تم زیارت کرتے تھے وہ تارا میں ہی تھا۔
کہا کہ وہ تارا تو چمک رہا تھا، وہ تارا تو چمک رہا تھا، یہاں تو چمک نظر نہیں آ رہی، کہ نہیں آئی سمجھ؟ جبریل نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ نے مخلوق کی تربیت کے لیے، مخلوق تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے اپنے نبی کو بشری صورت میں بھیجا ہے، بشری صورت میں، اور آپ کی جو نورانی صورت ہے اس پر ہزاروں پردے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا 70,000 پردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر ہے۔ کسی میں ہمت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو دیکھ سکے۔ اگر آپ اپنی اصلی شکل میں آتے تو لوگ کس طرح فیض یاب ہوتے؟ اس طرح رب کائنات نے آپ کو بشری لباس عطا فرمایا۔ آپ، ہم مانتے ہیں آپ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، بے شک کیا ہیں؟ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، اور نورانیت بھی بے مثل ہے اور بشریت بھی بے مثل ہے۔ بولو کیا بات، بولو، نورانیت بھی بے مثل ہے، بشریت بھی بے مثل ہے۔ یہ جتنے فرشتے ہیں سب نور ہیں، کیا ہیں؟ نور ہے، لیکن ان کی نورانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت جیسی نہیں۔ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم بھی بشر ہیں، آپ بھی بشر ہیں، لیکن ہماری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہماری بشریت جیسی نہیں۔ ہم جب دھوپ میں چلتے ہیں یا روشنی میں چلتے ہیں تو ہمارے جسم کا سایہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں چلتے تھے، روشنی میں چلتے تھے تو آپ کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا تھا جی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہماری تھوک میں بیماری کے جراثیم ہیں، اللہ کے نبی کے تھوک میں بیماری کے جراثیم نہیں، شفا ہی شفا ہے۔ اسی طرح بہت سارے خصوصیات ہیں۔ ہمارے جسم پر مکھی بیٹھتی ہے، ہمارے کپڑوں پر مکھی بیٹھتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی تھی، اور اگر آپ لباس اتار کر رکھ دیتے تھے تو آپ کے لباس پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا کہ اور یہ شان جو ہے حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ یہ شان حضرت غوث پاک کی بھی ہے کہ آپ کے جسم پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی اور آپ کے لباس پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہے وہ اللہ کے نبی کے امتی کے لیے کرامت ہوتی ہے۔ تو بارکیف اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبریل نے اس نور کو دیکھا، 70,000 سال کے بعد دیکھتے تھے، 70,000 کے بعد دیکھتے تھے، تو 70,000 سال وہ نور کہاں رہتا تھا؟ اللہ، اس نور کے 70,000 سال کہاں گزرتے تھے؟ کیا بات، کیا بات۔ اس کا جواب حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہوتے تھے، سجدے میں ہوتے تھے، قعدہ میں ہوتے تھے جی، تو 70,000 سال گزر جاتے تھے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور جب آپ حالت قیام میں ہوتے تھے 70,000 سال کے بعد، تو پھر وہ جبریل علیہ السلام اپنی نگاہوں سے اس نور مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، 70,000 سال رکوع میں گزرتے ہیں، قعدہ میں گزرتے ہیں اور سجدے میں گزرتے ہیں، اور جب قیام میں ہوتے تھے، آپ نماز پڑھتے ہیں نا جی، نماز کی پابندی کیا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو، اور جو شخص باقاعدگی کے ساتھ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کرتا ہے کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اس کے معاشی حالات کو بھی درست کر دیتا ہے، کاروباری حالات کو درست کر دیتا ہے، اقتصادی حالات کو درست کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں ہوتے تھے، سجدے میں ہوتے تھے، قعدے میں ہوتے تھے تو 70,000 سال گزر جاتے تھے۔ جب حالت قیام میں ہوتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، تو پھر ان نگاہوں سے حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کے نور پاک کو دیکھا گیا۔ پھر یہ نور ہزاروں سال تک اللہ کی عبادت میں
اس نے گزارا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم پاک تیار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ان کے ماتھے میں اللہ تعالیٰ نے منتقل کیا، سبحان اللہ، ان کے ماتھے میں منتقل کیا، اور ماتھے سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی سبحان اللہ، آواز آتی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ یہ کون ہے جو میرے ماتھے میں یہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ یہ تسبیح پڑھتا ہے؟ فرمایا ھذا تسبیح والدک محمد ہے، سبحان اللہ، یہ تیرے بیٹے محمد کی تسبیح ہے، سبحان اللہ، اور وہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ عرض کیا یا اللہ میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو ان کے انگوٹھے میں منتقل کیا۔ سبحان اللہ، جب انگوٹھے پہ منتقل ہوا تو انہوں نے نور محمدی کو دیکھا تو انگوٹھے کو چوم کے آنکھوں پہ لگایا۔ اب ہم جو انگوٹھے چومتے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں سرکار کا نور تو نظر نہیں آتا، لیکن آدم علیہ السلام کی تو سنت ہے نا، تو اس کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سرکار کا نام سن کر جی انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ ایک حنفیوں کی کتاب ہے فتاوی کی، شامی اس کو کہتے ہیں، اور اس کا اوریجنل نام ہے رد المحتار۔ تو حضرت امام شامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگائے گا، لم ترمد عیناہ، کبھی بھی اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی، کیا کہنے، سبحان اللہ، کبھی بھی ان کی آنکھیں نہیں دکھیں گی۔ آپ اس نیت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی برکت سے انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگاؤ، کبھی بھی آنکھوں میں درد نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، بارکیف، یہ تو ایک برکت والی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوت القلوب ایک کتاب ہے، اس میں یہ نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں جلالین شریف کے حاشیے پر ہے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لائے اور حضرت بلال اذان پڑھ رہے تھے۔ جب وہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ پر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگائے سبحان اللہ، اور درود شریف بھی ساتھ پڑھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جس نے ابو بکر صدیق کی طرح عمل کیا، ابو بکر صدیق کی طرح عمل کیا تو کنت لہو شفیعا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، کون عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ پھر یہ نور آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا آپ کی اولاد میں حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ حضرت عبداللہ سے یہ نور منتقل ہوا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر میں۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں، جب بچے کی ولادت کا وقت آیا تو سیرت حلبیہ سیرت حلبیہ میں اور خصائص کبریٰ میں لکھا گیا ہے کہ اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کے دروازے کھول دو، سبحان اللہ، آسمانوں کے دروازے کھول دو، سبحان اللہ، اور ولادت مصطفیٰ کے احترام میں تم وہاں موجود رہو۔ سبحان اللہ، فرشتے وہاں پہ حاضر ہوئے تو ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے تارے بھی اس گھر کے قریب نیچے زمین پہ اتر رہے تھے۔ وہ فرماتی ہیں میں گھبرا گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر یہ گر پڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے خرج منی نور اضاءت بہ قصور الشام۔ سبحان اللہ، آپ فرماتی ہیں میرے بطن اطہر سے نور نکلا، ماشاء اللہ،
میرے بطن اطہر سے نور نکلا، اور اس نور کی برکت سے میں اپنے اس حجرے میں بیٹھ کر ملک شام کی بلڈنگوں کو دیکھ رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، حجرے میں اس طرح لائٹنگ تھی کیا بات، جی، ہائے ہائے ہائے، وہ تو یہ جو تیل کے دیے ہوتے تھے وہ استعمال کیے جاتے تھے، اور وہ بھی وہاں پہ نہیں تھا، اندھیرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کی برکت سے حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں اپنے اس حجرے میں بیٹھ کر ملک شام کے بلڈنگوں اور مکانوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ملک شام نزدیک ہے؟ 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ، کئی 100 میل کے فاصلے پہ ملک شام ہے، اور راستے میں بلڈنگیں بھی ہیں، راستے میں پہاڑ بھی ہیں، راستے میں درخت بھی ہیں، راستے میں دیواریں بھی ہیں، راستے میں مکان بھی ہیں۔ اور حضرت آمنہ فرماتے ہیں نور کی برکت سے میں ملک شام کی بلڈنگوں کو بھی دیکھ رہی تھی، اور بصرہ کی گلیوں میں، بصرہ یہ شہر ہے عراق کا، بصرہ کی گلیوں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہتے، کیا سبحان اللہ۔ اگر نور کی برکت سے، نور محمدی کی برکت سے حضرت آمنہ وہاں بیٹھ کے کئی 100 میل کے فاصلے پر بلڈنگوں کو دیکھ سکتی ہیں، نور والا نہیں دیکھ سکتا۔ کیا بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، سبحان اللہ، میری نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی، میں اس آواز کو سنتا ہوں جس آواز کو تم نہیں سن سکتے۔ سبحان اللہ، معراج کی رات جنت کی سیر کر رہے تھے کیا بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان جنت کہاں ہے قادری صاحب؟ 7 آسمانوں سے اوپر عرش الہی کے نیچے، سبحان اللہ، اور فاصلہ کتنا ہے؟ ہم اردو پڑھتے تھے، حساب پڑھتے تھے نا وہ سکول میں، اکائی دائی شروع ہوتی ہے، کہاں تک جاتی ہے؟ سنکھ دا سنکھ، پدم دا پدم، سنکھ دا سنکھ، سنکھ پہ ختم ہو جاتی ہے گنتی، تو ایک کئی سنکھوں میل کے فاصلے پہ جنت ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے پہ کتنا فاصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے ہیں، جب زمین پہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا تعال یا بلال، سبحان اللہ، بلال میرے پاس آؤ۔ حاضر ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا تم کون سا عمل کرتے ہو، کون سی نیکی کرتے ہو؟ کیا کہیں، کہ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تم زمین پر چل پھر رہے تھے، تمہارے قدموں کی ہلکی آواز کو میں جنت میں سن رہا تھا۔ کیا بات، سبحان اللہ، جنت سے پہچان بھی رہے کہ کون چل پھر رہا ہے، اور اس کے چلنے پھرنے کی ہلکی آواز کو جنت میں سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سنکھوں میل سے زیادہ فاصلے پر ہے جنت، اتنے دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کی ہلکی آہٹ کو سن رہے ہیں۔ یہاں سے 3-3.5 ہزار میل ہے مدینہ منورہ، سبحان اللہ، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود شریف کو، ہماری نعتوں کو، ہماری تقریروں کو اپنی قبر انور میں نہیں سن سکتے؟ بے شک سن سکتے ہیں، کیا کہیں، اللہ، حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی حیث کانا، ارشاد فرمایا جلاء الافہام میں یہ حدیث ہے، ابن تیمیہ کا شاگرد ہے ابن قیم، اس نے اس حدیث کو نقل کیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی حیث کانا، آپ نے ارشاد فرمایا جہاں کہیں بھی میرا امتی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے میں اس کے درود شریف کو سنتا ہوں، سبحان اللہ، میں اس کے، میں نے ایک کتاب لکھی تھی داتا صاحب کی اس خطابت کے دوران، اس کا نام رکھا تھا رسالے کا صلو علیہ، سبحان اللہ، اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ 5 طریقوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کیا جاتا ہے، 5 طریقوں سے، وہ میں نے نقل کیے اس میں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ماتھے کے قریب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، سبحان اللہ، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو شخص درود شریف پڑھتا ہے تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ فلاں آدمی، نام لیتا ہے اس کا، فلاں آدمی بیٹا فلاں کا آپ کی بارگاہ میں درود شریف پیش کر رہے ہیں، سبحان اللہ، تو وہ فرشتہ پہچانتا ہے، کہیں سے بھی کوئی درود شریف پڑھے تو وہ فرشتہ پہچانتا ہے اس آدمی کو، اور اس کا درود بھی سنتا ہے اتنے دور دراز کے فاصلے سے، تو فرشتہ تو غلام ہے آپ کی بارگاہ کا، کیا بات ہے، جی
غلام کی یہ شان ہے تو آقا کی کیا شان ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کیا اکبر۔ کہتے، کیا کہتے، بارکہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں سے بھی درود شریف کوئی پڑھے تو میں اس کے درود شریف کو سنتا ہوں۔ تو اسی طرح حضرت بلال سے پوچھا کون سی نیکی ہے، کون سا نیک عمل کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں وضو کرتا ہوں، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں تحیۃ الوضو۔ سبحان اللہ، میں نے کبھی بھی اس میں ناغہ نہیں کیا، ماشاء اللہ۔ مسلسل پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس نیکی کے طفیل اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مقام عطا کیا کہ تمہارے چلنے پھرنے کی ہلکی آواز کو جنت میں سنایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے، کیا کہتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ، کے نور کی برکت سے حضرت آمنہ اپنے حجرے میں بیٹھ کے ملک شام کی بلڈنگوں کو بھی دیکھ رہی ہیں اور بصرہ کے گلیوں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو بھی دیکھ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں اس وقت کون موجود تھی؟ خدمت کرنے والی خادمہ، اللہ، اس کا نام تھا سویبہ۔ کچھ لوگ صوبیہ کہتے ہیں، صوبیہ لفظ غلط ہے، اس کا نام ہے سویبہ۔ یہ لونڈی تھی ابو لہب کی۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ کیا تھا؟ اس کو پتہ چلا کہ میری بھابھی کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے تو ابو لہب نے اپنی لونڈی کی ڈیوٹی لگائی کہ تم جاؤ جا کے میری بھابھی کی خدمت کرو، اکیلی ہیں۔ چنانچہ اس نے خدمت کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس نے بتایا ابو لہب کو کہ تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب خوش ہو کے اس نے انگلی اٹھائی، اس نے کہا انت عتیقۃ منی، جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا، جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ وہ 100-200 درہم کی نہیں تھی، بڑی قابل اور بڑی ذہین وہ لونڈی تھی، ہزاروں درہم اس کی قیمت تھی، لیکن اس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ بھی ہزاروں درہم اس کی قیمت ہے، بڑی مہنگی لونڈی ہے، میں اس کو ایسے آزاد کر رہا ہوں۔ نہیں، اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں، میلاد کی خوشی میں اس کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان امام بخاری کا نام تو سنا ہے، سبحان اللہ، جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، بخاری شریف اس کو کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے، ایک روایت نقل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا بھی اعلان کیا۔ ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا، کفر اور شرک کی حالت میں وہ مر گیا، اور ساری زندگی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور اسلام کی، مسلمانوں کی مخالفت کی۔ جب وہ مر گیا، امام بخاری کہتے ہیں کہ خواب میں اس کے کسی رشتہ دار نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا۔ کیا؟ خواب میں دیکھا، ابو لہب کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ قبر میں کیسا وقت گزر رہا ہے؟ بابا ادھر دیکھو، قبر میں کیسا وقت گزر رہا ہے؟ اس نے کہا نہ پوچھو، بڑی بری حالت ہے، بڑی بری حالت ہے۔ جب مجھے پیاس لگتی ہے، جب مجھے تو اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، میں چوستا ہوں، سکون حاصل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اب اس کی وجہ کیا ہے ماشاءاللہ، کہ اس انگلی سے پانی کیوں نکلتا ہے؟ اس کی وجہ خود ابو لہب نے بتائی۔ اللہ، اس کی وجہ خود ابو لہب زندہ تھا یا مر گیا تھا؟ مر گیا، اور یہ بات یاد رکھو، مردہ جو بھی بات کرتا ہے وہ سچی ہوتی ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ کیا بات، مردہ جھوٹ نہیں بولتا، ہم زندہ لوگ جھوٹ تو بولتے ہیں، جھوٹے الزامات لگا دے، بہتان لگا دے اور اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ خاص طور پہ عدالتوں میں تو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور یہ بات رکھو، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے،
جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اور جھوٹ کی وجہ سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، دکان میں برکت نہیں ہوتی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص حاضر ہوا، حضرت میرا کاروبار نہیں چلتا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دکان سے مکڑی کے جالے صاف کرو اور جھوٹ نہ بولا کرو۔ جھوٹ، مکڑی کے جالے نحوست ہوتی ہے، اور جھوٹ بولنے سے بھی نحوست ہوتی ہے، اور اس سے کاروبار سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو اس نے، ہم زندہ جھوٹ بولتے ہیں لیکن مردہ جھوٹ نہیں بولتا، جو بھی بات کرتا ہے سچی ہوتی ہے۔ اب ابو لہب نے اس کی وجہ بیان کی کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ انگلی سے پانی نکلتا ہے۔ مولانا یہ لفظ ہے اس کے، ابو لہب کے لفظ ہیں، حاذہی بعتاقتی سویبتا، حاذہی بعتاقتی سویبتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی اس انگلی سے سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس پر یہ تو روایت ہے نا جو بخاری نے نقل کی، شارحین نے کہا قادری صاحب کہ اگر کافر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی برکت سے قبر میں فائدہ پہنچ سکتا ہے تو عاشق مصطفیٰ کو کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ آپ نے میلاد کی خوشی میں اتنا بڑا سٹیج سجایا، اتنی محفل کو رونق بخشی اور لائٹنگ کا انتظام کیا، اتنا لنگر وغیرہ کا بھی انتظام ہوگا، تو خرچ آپ نے کیا ہے صرف اس لیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں۔ تو اگر ابو لہب میلاد کی خوشی میں، اس نے تو بھتیجے کے میلاد کی خوشی میں لوڈی کو آزاد کیا تھا، ہم تو اللہ کے رسول کے میلاد کی خوشی میں میلاد مناتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، دلبر کی آمد، سید کی آمد، مومن کی آمد، محیمن کی آمد، سید کی آمد، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا، جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا، کنتو اسمع صریخ الاقلام فی بطن امی، کہ جب میں والدہ کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی ہلکی آواز کو سنتا تھا۔ سبحان اللہ، جی کیا بات، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، لوح محفوظ کہاں ہے؟ اللہ، 7 آسمانوں سے اوپر عرش الہی کے نیچے لوح محفوظ ہے، اور اتنے فاصلے پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدہ کے پیٹ میں جب میں تھا تو میں لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی ہلکی آواز کو سنتا تھا۔ آج کل تو بچے تختی نہیں استعمال کرتے، ہم کانے کی قلم سے اور تختی سے لکھتے تھے جب اسکول میں پڑھتے تھے، تو آج کل تو کاپیوں پہ لکھتے ہیں نا لڑکے، تختی کا اور قلم استعمال نہیں ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ تختی، اس بڑی تختی پر جب فرشتے قلم سے لکھتے تھے تو ہلکی آواز میں اپنی والدہ کے پیٹ میں سنتا تھا۔ اگر آپ اس وقت والدہ کے پیٹ میں قلم کی ہلکی آواز کو اتنے دور دراز کے فاصلے سے سن رہے تھے تو قبر کے پیٹ میں ہمارے درود شریف پر سبحان اللہ، کیا بات، کیا کہیں، بار کیف۔ کیا کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہاں حضرت عباس نے آج کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عجیب سی چیز دیکھی
کہ آپ جب چھوٹے سے بچے تھے تو اپنی انگلی مبارک سے چاند کو جس طرح اشارہ کرتے تھے چاند ادھر چلا جاتا ہے. کیا بات. اگر آپ انگلی سے اشارہ کرتے مشرق کی طرف تو چاند مشرق کی طرف جاتا ہے, مغرب کی طرف اشارہ کرتے تو مغرب کی طرف, شمال کی طرف اشارہ تو شمال کی طرف, جنوب کی طرف اشارہ تو جنوب کی طرف چلا جاتا ہے. چاند جھک جاتا, اعلیٰ حضرت فرماتے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ. یہ حضرت عباس نے عرض کیا. اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عباس اس سے زیادہ عجیب بات تجھے نہ بتاؤں کہ جب میں والدہ کے پیٹ میں تھا تو میں لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی ہلکی آواز کو سنتا تھا. اور حضرت حلیمہ بھی یہی ارشاد فرماتی ہے. حضرت حلیمہ آپ کو لے گئی تھی نا مکہ مکرمہ سے اپنے گھر پرورش کے لیے, تربیت کے لیے. تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے تو پھر ہمیں دیا جلانے کی ضرورت نہیں تھی. سبحان اللہ. ہمارا گھر بھی روشن اور آس پاس کے گھر بھی روشن ہو گئے. پھر وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف اشارہ کرتے ہیں بچپن میں چاند کی طرف تو چاند ادھر چلا جاتا تھا. اور وہ فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوتی تھی جی تو جس طرح بچے وہ خراب کر دیتے ہیں نا اپنا لباس, فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا. ایک خاص وقت تھا, اس ٹائم پہ پھر مجھے پتہ چل جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت فرماتے. تو آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ کی اس کرم نوازی سے میری بکریوں کے تھنوں میں جو دودھ تھا وہ بھی بڑھ گیا, اور آس پاس کے جو لوگوں کی بکریاں تھیں ان کے تھنوں میں بھی دودھ بڑھ گیا آپ کی برکت سے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی. اور آپ فرماتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور کہتے ہیں کہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اسی سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن آپ پیدا ہوئے تو پوری دنیا کے صرف مکہ نہیں پوری دنیا میں مت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ سجدے میں جاتا ہے نا, نماز پڑھتا ہے آدمی, قیام میں بھی ہوتا ہے, رکوع میں بھی ہوتا ہے, سجدے میں بھی ہوتا ہے. جب قیام میں ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہے, رکوع میں ہے تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہے, لیکن جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے. آپ سجدے میں تشریف لے گئے تو کائنات کو یہ میسج دیا, یہ پیغام دیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساری کائنات سے زیادہ قرب حاصل